وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم ان الفاظ سے بہتر الفاظ کے ذریعے سے جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں کے اندر جب آپس میں ملا کرتے تھے تو حیاک اللہ یا انعم اللہ صباحا، اس طرح کے الفاظ مروج تھے۔ حیاک اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تمہیں زندگی دے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا اللہ حیاتی کرے، یہ وہ والے الفاظ۔ انعم اللہ صباحا، اللہ صبح اچھی کرے۔ تو اسلام نے اس کے بدلے میں انتہائی خوبصورت الفاظ تعلیم کی، اور وہ الفاظ ہیں السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی تم ہر طرح کی تکلیف، مصیبت اور غم اور رنج سے محفوظ رہو۔ ہر زبان کے اندر ہی، ہر معاشرے اور ہر مذہب میں جب دو آدمی ملتے ہیں تو کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو وہ ملتے ہوئے کہتے ہیں، اور وہ موانست کے، اظہار محبت کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اسلام نے جو الفاظ ہمیں دیے ہیں ان کے اندر اظہار محبت کے ساتھ ساتھ ادائے حق محبت بھی ہے، یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ اس محبت کے حق کو ادا بھی کر رہے ہیں باقاعدہ دعا دے کر، کیونکہ ان کے اندر دیکھیں کہ السلام خود اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا معنی سلامتی ہے، یہ خود ایک دعا ہے۔ اور پھر جب آپ دوسرے کو یہ الفاظ کہتے ہیں تو اس کے اندر تو الف لام لگا ہوا ہے، اور الف لام اسم کا تقاضا کرتا ہے، اور اسمیت میں ہوتے ہیں دمام والے معنی۔ لیکن یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا نا اسلم علیک، میں تجھے سلام کرتا ہوں، تو اس کا معنی ہوگا کہ ابھی وقتی طور پر تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی تم مصیبت اور تکلیف سے محفوظ رہو۔ تو یہ وقتی دعا ہوگی کچھ وقت کے لیے اور پھر ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو فعل ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، ٹیمپریری اور عارضی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بجائے جو الفاظ ہمیں تعلیم دیے گئے وہ السلام والے الفاظ ہیں، یعنی اسم ہے۔ اسم کے اندر دائمی معنی ہوتے ہیں، یعنی اس کا معنی ہوگا السلام علیکم، تم پر مسلسل سلامتی ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی تم مسلسل ایسی زندگی پاؤ کہ جس کے اندر تم ہر تکلیف اور غم سے محفوظ رہو۔ اور دیکھیں کہ عرب جو دعا دیتے تھے حیاک اللہ، اس کے اندر صرف زندگی کی دعا تھی، اور ان الفاظ میں حیات طیبہ کی دعا ہے، پاکیزہ زندگی کی، صرف زندگی نہ ہو، وہ غم اور مصیبت سے محفوظ زندگی ہو۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ بات بتاؤں، وہ عمل بتاؤں کہ جب تم لوگ وہ کرو تو تمہاری آپس میں محبتیں قائم ہو۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ افضل عمل بتلا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ بازار تشریف لے جایا کرتے صرف اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں لوگوں کو سلام کروں۔ تو بہرحال قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو ہدایت دی ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ تو تم اس سے بہتر الفاظ میں اس کو جواب دو، اور ردوها، یا وہی الفاظ دہرا دو۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے صاحب آئے، انہوں نے یہ سارے کلمات اکٹھے کیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا وعلیک، اور تجھ پر بھی۔ تو اس پر وہ صاحب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اتنے سارے کلمات سلام میں کہے ہیں، تو آپ نے تو مجھے اتنا لمبا جواب نہیں دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے ہمارے لیے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں ہے، سارے کلمات تو تم نے بول دیے، تو ہم نے جواب میں وعلیک کہہ دیا، یعنی وہی سارے کلمات تمہارے حق میں بھی ہوں۔ تو یہ ہے کہ بہتر الفاظ میں جواب دیں، اور ردوہا، یہ وہی الفاظ واپس لوٹا دیں، یعنی کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ کہہ دیں وعلیکم السلام، یہ وہی الفاظ آپ نے لوٹا دیے۔ اور بھی سلام کے کچھ آداب ہیں جو حدیث میں آتے ہیں کہ سوار پیدل کو کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو کرے، تھوڑے لوگ زیادہ کو کریں، یعنی اکیلا ہو تو وہ 2-3-4 افراد ہوں تو ان کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو کرے، جب گھر میں جائیں تو اس وقت سلام کریں، پہلی ملاقات میں یعنی ملاقات کی ابتدا میں سلام کریں، اور جب جدا ہوں تو پھر بھی سلام کریں۔ تو خدا حافظ کہنا یا اللہ حافظ کہنا یہ بھی جائز ہے، درست ہے، لیکن اس وقت جدا ہوتے ہوئے بھی السلام علیکم کہیں، یہی سنت ہے۔ اسی طرح سلام کرنا سنت ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ البتہ جس کو جواب دے رہے ہیں اس کو جواب سنانا یہ واجب نہیں ہے۔ آپ آہستہ الفاظ میں بھی جواب دے دیں گے تو ہو جائے گا واجب ادا، لیکن اگر آپ جواب سنوا دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال ارشاد فرمائے کہ اور ردوہا، وہی الفاظ لوٹا دو، یہ تمہیں اختیار ہے، چاہے اچھے الفاظ کہو چاہے وہی الفاظ لوٹا دو، لیکن بہرحال سلام کا جواب دو۔ کچھ حالتیں ہوتی ہیں کہ جس میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، واش روم میں ہیں، ایسی حالت میں، یا کوئی درس دے رہے ہیں، کوئی دینی مسائل بتا رہے ہیں، اس حالت میں کوئی سلام کرتا ہے تو ایسی حالت میں تو خیر سلام کرنا ہی جائز نہیں، کیونکہ وہ خام خواہ دوسرے کو ڈسٹرب کرنا یا اس میں اس کی توجہ میں حائل بننا اور اس کے کام کو گویا کہ روکنے کے مترادف ہے، اس حالت میں تو خاموش رہنا چاہیے۔ ہاں جب ان کو فرصت ہو جائے، وہ متوجہ ہو جائیں، تو پھر ان کو سلام کیا جائے۔ اور آگے ارشاد فرمائے کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، ضرور بھی ضرور وہ تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔